نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بہت خاص ہے وظیفہ ہے، اور کافی عرصے سے مجھے بہت سی کمنٹس اس حوالے سے جو ہے وہ موصول ہوئی، اور اس وجہ سے میں نے اس کے حوالے سے کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو میں شیئر کروں، لیکن باقاعدہ طور پر شیئر نہیں کر پائی، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ نہایت پاورفل عمل ہے، اور ایسا عمل ہے بواسیر کے لیے ہے، یہ خونی بادی کسی بھی قسم کی بواسیر ہوگی تو اللہ کے حکم سے ایک دن میں ہی آپ یہ جب عمل کریں گے، روحانی عمل ہے، قرآنی عمل ہے، جب آپ ایک دن میں یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ کرنا آپ نے جو ہے وہ عمل، یہ میں نے محاسن اسلام میں پڑھا تھا، اور میں نے کافی لوگوں کو بتایا ہے، اپنی ریئل لائف میں نے یہ جو ہے وہ شیئر کیا تھا، ویڈیو بنائی نہیں تھی، تو میں نے اپنی ریئل لائف میں نے کافی لوگوں سے شیئر کیا جن لوگوں کو اس کی شکایت تھی، بواسیر کی، خونی تھی، بادی تھی، اکثر قبض ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ گیس کا رہنا اور معدے کے مسائل تمام تر اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے اسی کے لیے ہے، یعنی پیٹ کے تمام تر امراض کے لیے ہے۔ خواہ آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے، آپ کو قبض رہتی ہے، آپ کو گیس رہتی ہے، یا آپ کو کسی بھی قسم کا معدے کا مسئلہ ہے، بواسیر ہے، خونی ہے، بادی ہے، کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک وظیفے سے آپ کے وہ تمام تر مسائل اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے محاسن اسلام ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے جو کہ ماہانہ جو ہے وہ یہ جاری ہوتا ہے، ہفتہ وار بھی آتا تھا لیکن اب ماہانہ آتا ہے، تو وہاں سے میں نے اس کو جو ہے وہ کافی سال پہلے، تقریباً 4 سے 5 سال پہلے میں نے یہ وہاں سے پڑھا تھا، اور جس کو بھی بتایا ہے، کیونکہ میں وظائف کا مطالعہ کرتی رہتی ہوں، اور اگر کوئی بھی ایسا کسی کو مسئلہ ہو یا اس سے ریلیٹڈ کسی کی زندگی میں مسائل ہو تو میں ان کو بتاتی ہوں، اور میں ضرور ان سے ریویو بھی لیتی ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے یا نہیں حاصل ہوا ہے۔ جب میں اس کو مکمل طور پر مجرب پاتی ہوں تو وہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہوں۔ تو اس وظیفے کو میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا، اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا۔ انہوں نے جیسے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اگلے دن سے ان کو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا اس میں اثر رکھا ہے۔ تو وظیفہ جو ہے وہ نہایت آسان ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام تر سبسکرائبر جو ہیں یا سننے والے ہیں وہ نمازوں کی پابندی ضرور کرتے ہوں گے، نمازیں ضرور پڑھتے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ جو ہے نماز کے ساتھ ہی خاص ہے، اور عشاء کی نماز کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ سارا دن آپ نے کھایا ہوا ہوتا ہے، تو رات میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو آپ نے وتر میں، جب آپ نے وتر پڑھنے ہیں تو اس میں آپ نے پہلی رکعت میں، یعنی وتر کی 3 رکعت ہوتی ہیں، تو اس کی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح یعنی سورہ نصر پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ میں آپ کو سکرین پر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کون سی یہ جو سکرین پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے، یعنی سورہ نصر ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ اس کو یاد کر لیں، کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں کم سے کم اپنی جو آخر کی 10 صورتیں ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے، تاکہ ہم نماز میں ان کو بدل کر پڑھتے رہیں۔ آپ قل اللہ احد قل اعوذ برب الناس ہی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ان 2 صورتوں کو ہی بار بار دہراتے ہیں، تو اچھی بات ہے، پڑھ لیں، جو آپ کو آسان لگے پڑھ لیں، لیکن اینڈ کی 10 صورتیں آپ کو آنی چاہیے۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ نصر پہلی رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے تبت یدا ابی لہب وتب پڑھنی ہے، یہ سورہ لہب ہے۔
یہ آپ نے پڑھنی ہے، میں نے اسکرین پر آپ کو دکھا دی ہے، یہ سورہ لہب ہے۔ یہ آپ نے دوسری رکعت میں، وتر کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے، یعنی سورہ لہب پڑھنی ہے۔ اور تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اب آپ کی ترتیب کیا بن گئی کہ آپ نے وتر کی پہلی رکعت میں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رکعت میں سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ کی ترتیب ہو گئی وتر کی۔ وتر میں آپ نے ہمیشہ یہی جو ہے وہ رکھنی ہے کہ آپ نے اسی طرح سے وتر کو ادا کرنا ہے، انہی صورتوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ان کو یاد کر لیں، زبانی یاد کریں، کوشش کریں، کیونکہ اکثر لوگ کمنٹ میں اب یہی پوچھنے والے ہیں کہ اگر ہم دیکھ کے پڑھ لیں یا کسی اور طریقہ سے، تو چھوٹی سی صورتیں ہیں، آپ کوشش یہی کریں۔ اگر آپ کو آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ویل ڈن، بہت زبردست بات ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ ان کو یاد ضرور کر لیں، کیونکہ یہ بہت کارآمد چیز ہے۔ اگر آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے ہی رہیں گے، نہیں بھی اگر آپ کو مسئلہ مسائل ہے ایسا، اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیٹ کا نہیں ہوگا، نہ آپ کو معدے کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا، نہ آپ کو گیسز ہوں گے، نہ آپ کو کسی بھی قسم کی بواسیر، خونی بادی کی آئندہ بھی کبھی شکایت ہوگی۔ اللہ کے حکم سے یہ بہت پاورفل عمل ہے، ایک ہی دفعہ کرنے سے آپ خود دیکھیں گے اگلے دن اللہ تعالیٰ اس موذی بیماری سے آپ کو نجات دے دیں گے، کیونکہ قبض کو اور بواسیر کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ آپ کی اگر آپ کو قبض رہتی ہے، اس کی شکایت رہتی ہے، یا آپ کو بواسیر ہے، تو آپ اس کو فوری طور پر اس کا علاج شروع کر دیں، انشاءاللہ اس وظیفہ کے ذریعے سے روحانی علاج شروع کر دیں، کیونکہ اسی سے آپ کی تمام تر مسئلے مسائل جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں۔ اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی تمام امراض کی ماں۔ تو جب خدا نخواستہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو اس کا فوری طور پر آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ نہایت پاورفل عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، میں نے جس کو بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کو جو شیئر کروں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اور اس کے حوالے سے یا اور بھی اگر کوئی وظیفہ آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کے مطابق میں وظائف جو ہے وہ مکمل اس پر تحقیق کر کے آپ کی خدمت میں ضرور لاؤں گی۔ اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے، سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ ہی ماریا جائے گا، یہ کہتے ہیں آپ ہی جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش ہے اس کو مار دے گی۔ اور
نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کر دو۔ اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب آخری حج کا سوال ہے، یا رسول اللہ مل ایمان، پہلے سوال کرنے والے